یا پلیز. السلام علیکم, میرا نام افسانہ ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے ٹیچرز کو ایسا کون سا ٹیچنگ میتھڈ یوز کرنا چاہیے جس سے ان طلباء اور طالبات کی اخلاقیات کو بہتر بنایا جائے اور وہ ان سب برائیوں کی طرف مائل نہ ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, اینی پرٹیکولر میتھڈ؟ اچھا ٹیچنگ میتھڈ اختیار کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں, آپ ایک تو خود اچھے رول ماڈل بنے ایز اے ٹیچر. اگر آپ ایز اے ٹیچر رسپیکٹ ارن کرتے ہیں تو آپ کی بات آپ کے اسٹوڈنٹ سنیں گے. تاہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کا انداز انٹریکٹیو ہے, آپ گفتگو کرتے ہوئے, لیکچرز دیتے ہوئے اچھی مثالیں پیش کریں, اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کا موقع دیں کہ وہ آپ سے بات کریں, وہ اس میں انوالوڈ ہوں. ہمارے یہاں بہت ایسا ہوتا ہے کہ ایک مونولوگ, ایک لیکچر ہوتا ہے جس میں بہت سے اسٹوڈنٹس سو رہے ہوتے ہیں, بہت سے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کا سلیبس ہے, ایک خاص حجم والیوم کا جس کو مکمل کرنا ہے. ظاہر ہے اس سے تو بات کمیونیکیٹ ہی نہیں ہوتی. اسٹوڈنٹس اگر انوالوڈ ہوں گے, اگر وہ دلچسپی لیں گے, اگر وہ آپ کی عزت احترام کریں گے اور آپ ان کو اس طرح کے اچھے اخلاقیات پیش کریں گے, آئی ایم شیور کہ وہ بہت مؤثر ہوں گے. تھینک یو. اگلا سوال. دا کوشچن از دس کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اپنا ووٹ نہ دیں, ایک آدمی کو ووٹ نہ دیں جو نااہل ہے, تو بات یہاں پہ میرا کوشچن آتا ہے کہ ہم ایک آدمی جب ووٹ نہیں دیتا اور جو دا پرسن ان پاور جس نے اپنے, جن کو مینینز کہتے ہیں, اس نے اپنے ارد گرد جن کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے, جو کہ فار سم پیپل دیر آر مور دین 1500,000 پیپل, تو آپ کا ایک ووٹ کم ہونے کی وجہ سے ان کو فرق نہیں پڑتا. تو اس اسٹرانگ ہولڈ کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک ووٹ سے تو فرق نہیں پڑتا, اگرچہ کہ پڑتا ہے اس لیے کہ ایک ووٹ کم ہو گیا, لیکن وہ ایک ووٹر صرف ایک ووٹ نہیں دے گا, وہ لوگوں کو اپنی بات پہنچائے گا. وہ یہ بات لوگوں تک پہنچا کر ان کو کنونس کرے گا کہ یہ افراد کے جن کی یہ حرکتیں ہیں وہ ہرگز ڈیزرو نہیں کرتے ہیں کہ ان کو ہم میں سے کوئی شخص بھی ووٹ دے. آپ اپنی ایفرٹ کو جاری رکھیں. آپ کا ایک ووٹ کم ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے, لیکن آپ یقین جانیں کہ آپ اپنے ساتھ ہزاروں لاکھوں ووٹ اور کم کر سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ اپنی بات کو سلیقے سے مستقل لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں, دلائل کے ساتھ. ایک بات کا ضرور خیال رکھیے کہ بعض اوقات ہم تنقید میں انفیئر ہو جاتے ہیں. بات پہلے کنفرمڈ ہونی چاہیے, مضبوط دلائل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کریں. آپ یقین جانیے کہ عوام اب اتنے احمق اور بیوقوف نہیں ہیں, وہ آپ کی بات سنیں گے اور انشاءاللہ متاثر ہوں. بالکل. آخری سوال کی جانب, آخری سوال یہاں. میرا سوال یہ ہے کہ جو کالجز میں, یونیورسٹیز میں نکلا ہوا ہے کہ کسی بچے کے اگر نمبر کم آئے ہیں تو وہ سیلف فائنینس کے اوپر پڑھ لیتا ہے یا ڈونیشن دے دیتا ہے اور اس کو ایڈمیشن مل جاتا ہے, کیا یہ رشوت نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ بعض قوانین آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ برے قوانین ہیں, اور سیلف فائنینس اسکیم بھی انہی قوانین میں سے ایک قانون ہے. لیکن جو چیز قانون بن گئی, اس کا اعلان ہو گیا, اس کے پیچھے کچھ مصلحتیں, حکمتیں ہیں, ہم اس قانون کو کرٹیسائز کریں گے, نہ کہ سیلف فائنینس اسکیم کے تحت ایڈمیشن والے لوگوں کو کہیں گے کہ آپ نے رشوت دی ہے اور اس کے ذریعے سے آئے ہیں. اس لیے لیٹس بی کیئرفل. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں کرٹیسائز کرنے میں بھی انصاف کرنا چاہیے. سیلف فائنینس اسکیم کے ذریعے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, اس میں بہت سی خامیاں ہیں, اگرچہ کہ بہت سی خوبیاں بھی ہیں. خامیاں زیادہ ہیں, ہمیں اسے کرٹیسائز کرنا ہے, لیکن اس کے ذریعے سے جو لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں وہ رشوت نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ کہ رشوت یہ ہے کہ آپ ایک ناجائز کام کروا رہے ہیں. اس قانون کی وجہ سے, اس سسٹم اور اسکیم کی وجہ سے سیلف فائنینس اسکیم جائز ہو چکی ہے. آپ اس کو کرٹیسائز کر کے اس قانون کو, سسٹم کو ختم کروا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کا انپٹ. آئی اگین تھینک دی آڈینس. بہت آپ نے انٹرسٹنگ سوال پوچھے جن کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ نالج بھی ملی. آخر میں صرف یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ 3 جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ارد گرد ہمارے ماحول کو اتنا خراب کر رہی ہیں, ہمارے سسٹم کو اتنا کرپٹ کر رہی ہیں, رشوت, خوشامد اور نااہلیت کو مزید پیدا نہیں کر رہی خالی, بلکہ انکریج کر رہی ہیں. ان سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم لوگوں نے اپنی سوسائٹیز میں کوئی نہ کوئی سسٹمز بنائے ہوتے ہیں. لیگالٹی کا ایک کانسیپٹ آیا تھا. اگر دیکھا جائے تو ہم کرپشن کو روکنے کے لیے ایک لیگل سسٹم جو بناتے, پھر ایک اینٹی کرپشن آفس بھی بنا دیتے ہیں. لیکن اگر وہاں بھی کرپشن ہو تو ہم آگے کہاں جائیں گے؟ عدالت میں جائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں بھی کرپشن ہو, جو کہ رہ چکی ہے, تو پھر ہم آگے کہاں جائیں گے؟ اس کی تو پھر کوئی اینڈ ہے ہی نہیں, اس کا تو دیر از نو اینڈ. میرے خیال سے بہتر ہے کہ ہم اس کو ذرا ریورس لے کے آئیں, اوپر جانے کے بجائے ذرا اندر کی طرف بڑھیں, ہر ایک انڈیویجول, ہر ایک شخص کی طرف جائیں اور
میرا اور آئی ایم شیور کافی لوگوں کا ایک آئیڈیل سنگر تھا, ہی از پاسڈ اوے, مائیکل جیکسن, جس کا ایک گانا مجھے ابھی تک یاد ہے, مین ان دا مرر. اور اس کا کانسیپٹ یہی تھا کہ اگر آپ نے چینج کرنا ہے کسی سوسائٹی کو تو اس شخص کو دیکھیں جو آپ کے سامنے آئینے میں کھڑا ہے, اس کو بدلیں, وہاں بدلیں گے تو پھر آگے مسئلہ آپ کا حل ہوگا. امید ہے کہ آپ اس جہاد میں ضرور آگے بڑھیں گے. امید ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو قائم رکھیں گے ہر لحاظ سے, تاکہ نا اہلیت سے بھی ہم چھٹکارا پائیں اور ان لوگوں کو لے کے آئیں جو واقعی ہمارے ملک, ہماری سوسائٹی, ہماری انسانیت کی خدمت کر سکیں. آئی ہوپ کہ یہ سارے اور ایسے ہم نے جو بھی ساری ایشوز کے اوپر ڈسکس کیا ہے, کوئی نہ کوئی امپیکٹ کسی نہ کسی کو ضرور کرے گا. اسی امید سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. زندگی رہی, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم.